अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कन्फ्यूजन है, हर तरफ कन्फ्यूजन है और वो है आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक। जी हाँ, आज दो के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बयान दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ख़त जो है वजारत दिफा को भेजा है और वो ख़त वजारत दिफा और GHQ को मौसूल हो गया है और ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक अगले 1, 2 या 3 रोज़ में नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो आइनी तकाज़ों को सामने रखते हुए हो जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब जब कहते हैं कि अननेसेसरली वो ब्लेम कर रहे हैं कि जी एक हिजान पैदा किया गया है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, इमरान खान साहब को ब्लेम करते हैं। तो मेरा उनसे बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर ये हिजान है, एक अनसर्टनिटी है, इसको ख़त्म किसने करना है? इसको ख़त्म डेफिनेटली हुकूमत ने करना है। अगर आज हुकूमत चाहे और प्राइम मिनिस्टर चाहें इस हिजानी कैफियत को ख़त्म करना, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं और उसका बड़ा सादा सा और आसान सा तरीका है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक नहीं कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो मज़ीद एक्सटेंशन का कोई इरादा नहीं रखते और वो अभी अलविदाई दौरे भी कर रहे हैं, तो फिर नया आर्मी चीफ तैनात करने में किसकी रुकावट है? अब वैसे ही 1 हफ्ते का वक्त मेरे ख्याल में रह गया है जब जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उससे 2 रोज़ पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुकूमत के हाथ में है कि वो इस हिजानी कैफियत को ख़त्म करें। अब ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा, हुकूमत क्यों नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर रही, इसी के अंदर असल खबर है। आज सारा दिन इस्लामाबाद में मैंने कोशिश की कि जो मुतलका लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की जाए, खबर लेने की कोशिश की जाए कि आखिर इशू है क्या? क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले हमें यही बताया गया था कि सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है या जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इस हवाले से उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है, एक इत्तफ़ाक़ राय है जो चेंज ऑफ कमांड होनी है। तो अब उसको गुज़रे इतना टाइम हो गया, तो अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, तो फिर इसमें क्या वजह है कि हुकूमत अभी ऐलान नहीं कर रही? इसकी सादी सी मिसाल है कि आप 2 लोग हैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस प्लान को फिर एग्ज़ीक्यूट करने में फिर क्या कबाहत है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी वजह से ये हिजानी कैफ़ियत है और इसी सिलसिले में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आज पीर के रोज़ सुबह तकरीबन 11:30 के करीब उससे पहले मुझे एक खबर मिली कि जो समरी है वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो गई है और उसमें 5 नाम मौजूद हैं। अब ये कन्फर्म नहीं था कि वो 5 नाम कौन से हैं, क्या वही 5 नाम हैं जो चल रहे हैं, जो सीनियरिटी के एतबार से 5 नाम बनते हैं या उनमें कोई और नाम है। अब ये जब मैंने ट्वीट कोई 11:37 पे किया, तो उसके बाद मेरे एक और कोलीग हैं हसनात मलिक, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से भी उनको खबर मिली कि यस जो समरी है वो मौसूल हो गई है और उन्होंने इवन ट्रिब्यून में उनकी खबर भी छपी वेब के ऊपर, जिसमें उनके ज़राए ने भी दावा किया और एक लिहाज से जो मेरी खबर थी उसकी तस्दीक की कि यस सबरी जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो गई है और 5 जो नाम हैं उसमें शामिल हैं। कौन से नाम हैं इसके बारे में नहीं हुआ। अब ये जब खबर जब चली तो एकदम से ज़ाहिर है कि जब ये खबर आई तो बाकी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने भी इस खबर को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, ट्वीट करना शुरू कर दिया और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी ये खबर आना शुरू हो गई। उस वक़्त तक हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया और ये खबर चलती रही। फिर तकरीबन साढ़े 11 बजे 11:37 पर ये मैंने ट्वीट किया तो तकरीबन 2:09 पर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है, उसका आगाज़ हो गया है। इंशाअल्लाह जो आइनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इसका जो अमल है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को समरी मौसूल नहीं हुई और फिर ज़ाहिर है कि ये खबरें चलना शुरू हो गई। अब उसके बाद मैंने ये जानने की कोशिश की, ये चेक करने की कोशिश की कि आखिर ये इतनी कन्फ्यूजन है क्या? मतलब मैंने जिनसे कन्फर्म किया था, क्रेडिबल रिलायबल सोर्स थे, इवन जो हसनात मलिक हैं उनकी जो खबर थी उनसे भी मैंने चेक किया, उन्होंने जिनसे चेक किया उनके भी बड़े क्रेडिबल सोर्स थे और अपनी बात पे कायम थे कि समरी मौसूल हो गई है। तो फिर आखिर हुकूमत ने इसकी क्यों तरदीद की वज़ीर दिफ़ा ने? अब उसके अंदर जो मुझे पता चला है कि जब ये खबर ज़ाहिर है कि ट्रिब्यून पे भी लगी और उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया,
تو آج کل کے دور میں ظاہر ہے کہ جو انفارمیشن کا نظام ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو فوراً 5-10 منٹ کے اندر جو خواجہ آصف صاحب نے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے بعد ٹویٹ کیا، وہ اسی وقت، اور بھی ان کے بہت سے ترجمان ہیں حکومت کے، وہ اسی وقت اس خبر کی تردید کر سکتے تھے، لیکن اس خبر کی تردید نہیں کی گئی. اس خبر کو میڈیا کے اوپر بھی چلنے دیا گیا. اس خبر کو باقی لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا اور تصدیق کی کہ یس، سمری جو ہے وہ موو ہو گئی ہے. اور جو پی ایم کی بیٹ لوگ کرتے ہیں، جو پی ایم ایل این کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، جن کے بہتر کریڈیبل ذرائع ہیں، انہوں نے جب اپنے طرف سے تصدیق کرنے کی کوشش کی تو پی ایم آفس کے لوگوں نے ان کو یہ بتایا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی سمری ہمیں موصول نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کی تردید بھی نہیں کرنا چاہیں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ خبر اگر چل رہی ہے تو اس کو ایسے ہی چلنے دیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر سمری واقعی آپ کو موصول نہیں ہوئی اور آپ آف دا ریکارڈ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سمری موصول نہیں بھی ہوئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اگر خبر چل رہی ہے تو اس خبر کو ایسے ہی چلنے دیا جائے. اس کی ایک جو انٹرپریٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ شاید حکومت سمری جو منگوانا چاہ رہی ہے وزارت دفاع سے، اور جن لوگوں کے نام اس میں ڈلوانا چاہ رہی ہے، وہ سمری ان کو آ نہیں رہی. اور اس خبر کا ان کے بقول فائدہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر شاید دباؤ آئے گا کہ اب تو میڈیا میں یہ خبر آ گئی کہ سمری موصول ہو گئی، یہ 5 نام اس میں آ گئے ہیں، تو بہتر ہے کہ پھر سمری کو بھیج دیا جائے. لیکن جو اس کی دوسری جو ریزن ہے جو مجھے پتا چلا کہ ہوا یہ کہ جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد حکومت کی طرف سے تردید نہیں کی گئی، اس خبر کو چلنے دیا گیا، بیپر بھی ہوئے، لوگوں کے تبصرے بھی لوگوں نے کیے، تو پھر کہیں سے فون آنا شروع ہوئے، پنڈی سے فون آنا شروع ہوئے کہ اس خبر کی آپ تردید کریں. اور جب وہ فون آنا شروع ہوئے تو پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا کہ نہیں، پروسیس کا آغاز ضرور ہوا ہے، وزیر اعظم نے ایک خط لکھا ہے وزارت دفاع کو سمری منگوانے کے لیے، لیکن ابھی تک جو سمری ہے وہ موصول نہیں ہوئی. اب یہ بھی عام سوال ہے کہ آخر اگر سمری موصول ہو بھی گئی ہے تو اس کی کیوں تردید کروائی جا رہی ہے؟ اس کا ایک جو پہلو جو بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ اہم نوعیت کی تعیناتی ہے اور خاص کر کے سینیورٹی کو لے کر کے بہت سے سوالات ہیں، تو جو پنڈی والی سائڈ ہے، یہ حکومت ہے، وہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کیس آرائی ہوں، خاموشی کے ساتھ اس پہ کام ہو. یہ عین ممکن ہے کہ سمری موصول ہو گئی ہو، لیکن لوگوں کو یا میڈیا کو ابھی اس بارے میں آگاہ نہ کیا جائے. اور ایک ہی دفعہ جب کسی کو آرمی چیف تعیناتی کرنے کا فیصلہ ہو تو باقاعدہ طور پر وہ حکومت اعلان کر دے تاکہ اس سے پہلے کسی قسم کی افواہ سازی نہ ہو. لیکن اس کے اندر جو دوسرا سب سے اہم پہلو ہے، جو میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں، دو کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے، وزیر دفاع بھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور ایک دو وزراء ہیں پی ایم ایل این کے، ان کے ساتھ میری بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان کسی حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ہے، اس بارے میں کوئی ایشو ہے، خاص کر کے کہ کس کو آرمی چیف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آرمی چیف جو آؤٹ گوئنگ ہیں یا جو فوج بطور ادارہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ آرمی چیف ہوں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ ان کو اگر گورنمنٹ چاہتی بھی ہے تو ایز اے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے اور کسی اور کو پھر آرمی چیف تعینات کیا جائے. لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اور خاص کر کے جو میاں نواز شریف ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکے ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ سینیورٹی کی پرنسپل کو سامنے رکھا جائے اور عاصم منیر کو ہی اگلا آرمی چیف تعینات کیا جائے. اس وجہ سے یہ جو مبینہ طور پر دونوں سائڈز کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے، جس کی وجہ سے پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. ظاہر ہے کہ اس کی باقاعدہ کوئی تصدیق نہیں کرے گا، لیکن جو آج مختلف جو میں نے کوشش کی لوگوں سے جاننے کی، تو اس سے مجھے جو سینس ملی وہ یہی سینس ملی کہ آل از ناٹ ویل، چیزیں ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی. کیونکہ اگر یہ معاملات اتنے سمپل ہوتے تو شاید شہباز شریف صاحب کو کرونا بھی نہ ہوتا، اور شاید یہ بات اتنی لمبی جاتی ہی نہیں کہ یہ خط لکھ دیا گیا ہے، خط موصول ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. گورنمنٹ اس کو اگر دوسری سائڈ اس پر اگری کر رہی ہوتی تو پھر کوئی کبات نہیں تھی، حکومت ابھی تک نئے آرمی چیف کا اعلان کر چکی ہوتی. وجہ یہی ہے کہ شاید دونوں جو اطراف ہیں ان کے درمیان کسی چیز کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. اور ایک اور جو اس میں انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے، اور بڑی حیران کن پٹیشن ہے. اگر اس پٹیشن کو پڑھیں، ظاہر ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر زیادہ کی جائے،
ایک تو اس میں کوئی ان گنت جو اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، کوئی گرامیٹیکل اتنے زیادہ ایرر ہیں، کوئی لا پوائنٹ اس کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہے اس کو آرمی چیف تعینات کیا جائے تاکہ یہ جو معاملہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اب اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ اتنی بری طریقے سے جو پٹیشن تھی وہ ڈرافٹ ہوئی تھی. ایک ان نون کوئی وکیل ہے بھاولپور کے، انہوں نے وہ پٹیشن دائر کی تو اس پر ڈائری نمبر تک لگ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو یہ بھی کچھ لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایونچولی یہ معاملہ جس طرح لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف چلا جائے اور اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو جائیں. کیونکہ جو خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں میں اور آپ جو سسٹم کے اندر نہیں ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امید ہے کل اس تعیناتی کا اعلان ہو جائے گا، اگلے روز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ وزیر دفاع ہیں، کیونکہ آپ تو فیصلہ سازوں میں سے ہیں بظاہر، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خط موصول ہو گیا ہے جی ایچ کیو کو، اگلے 1 2 یا 3 روز کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اگر آپ بھی اندازے لگا رہے ہیں اور امیدوں پہ قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اور میری بھی یہی اطلاع ہے کہ جو وائبز آ رہی ہیں چیزیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں، اس وقت معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آن ٹریک ہیں اور چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جس طرح کی ایک انسرٹنٹی ہے آرمی چیف کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے یا بظاہر اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مزید انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال نہ ہو اور آپ کو پاس آپشن موجود ہو کہ اس غیر یقینی کی صورتحال کو آپ اس تعیناتی کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپروو کر کے اس کا اعلان کر کے اس ہیجانی کیفیت کو ختم کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. ہماری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی اندر کی خبریں شیئر کرتے رہیں، لیکن ایز آف ناؤ لگتا یہ ہے کہ آل از ناٹ ویل. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.